بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والی جناب مولانا مہدی حسن صاحب اللہ جلال پوری سے رونق افروز ممبر ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولا. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله. بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات، گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید قلب حسین مرحوم ابن یعقوب حسین مرحوم کی روح کو بخشیں. ایک ذرا غدیری صلوات بلند آواز سے پڑھیں. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر سے بہت دور ہیں، یہاں بس فاصلہ ہے؟ اور اگر ایسا محسوس کر رہے ہو تو ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. ایک اور بلند آواز سے صلوات بر محمد. دعا گاہوں کے اہل بیت کا خالق بحق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کو اچھا رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے غدیر کے صدقے میں شفا، صحت، تندرستی، عزت، مال میں برکت عطا فرماتا رہے. ماشاءاللہ ہمارا قابل فخر ضلع امبیدکر نگر، اس کے جتنے بھی مواضعات ہیں
جتنی بھی بستیاں ہیں، ہر بستی میں، ہر موضع میں ذکر اہل بیت سننے کا بڑا اچھا ہنر آتا ہے اور سلیقہ آتا ہے، اور بہت بولتے ہوئے اور چہتے ہوئے سماعت فرماتے ہیں۔ ہے تو یہ مجلس، لیکن 18 ذی الحجہ مسکراہٹ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور قلب حسین کے جو روح ہے جو آئی ہے وادی السلام سے، وہ علی کی ولایت کا ذکر سن کے جتنا خوش ہوگی اتنا اور کسی ذکر پر نہیں خوش ہوگی۔ اس لیے میں ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ تو موڈ میں ہی ہیں، تو میرا وقت بچ رہا ہے کہ آپ کو موڈ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے جذبات عقیدت کے ساتھ ولایت کے نشے میں سرشار ہو کے اور علی ولی اللہ کا خمار اپنے ذہن پر طاری کر کے تھوڑی دیر آپ مجھ سے ذکر ولایت علی سماعت فرما کر ثواب سے مالا مال ہوں۔ سب سے پہلے میں 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں۔ سب کی توجہ ہے نا؟ تو سب متوجہ رہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی توجہ نہیں بھی دیتا تو میں متوجہ کر لیتا ہوں۔ میں ذکر اہل بیت سناتے وقت کسی طرح کے کسی کی سستی، آنکھ کا بند ہونا، غنودگی کا طاری ہونا یا کسی بھی طرح سے سست رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو اسے ہی چاق و چوبند دیکھنا چاہتا ہوں مومنین کو فرش مجلس پر بھی، جیسے لوگ چاق چوبند چہکتے جاگتے بولتے کسی دسترخوان پہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے کبھی دیکھا یا سنا کہ کبھی کوئی شخص دسترخوان پہ سو رہا ہو، اونگ رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا نا، بلکہ سب جاگتے رہتے ہیں، اور سب بھائی مجھے چاول لاؤ، ذرا بوٹی اس میں کمائی لے آؤ، دیکھو گرم گرم نان نکل رہی ہوگی تنور سے لے آؤ، یہ سب ہوتا ہے نا۔ تو جب دسترخوان پہ کوئی نہیں سوتا تو فرش عزا پر کسی کو سونے کا حق کہاں سے؟ اس لیے ابھی میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا پروگرام تھا ہمارے وطن جعفر آباد میں، اور 40 سال سے میں وہ جشن غدیر خطاب کر رہا ہوں، یعنی اس سال مجھے جشن غدیر وطن میں جعفر آباد جلال پور میں خطاب کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں۔ اور اس میں ایک میری کتاب کی رسم اجرا تھی، اس کا نام تھا میزان عمل۔ آپ یقین مانیے آتے وقت مجھے یاد ہی نہیں رہا، ورنہ میں آپ لوگوں کو لا کے دے دیتا۔ اور وہ بڑی بہترین کتاب ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میری ہے، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی بہترین ہیں۔ یہ چیز شریعت نے واجب کیوں کی، یہ حرام کیوں کی، یہ مکروہ کیوں کی ہے، اس کی وجہیں بتائی ہیں جو معصومین نے، جو ہمارے اماموں نے بتائی ہیں۔ اور اس میں ایک مجلس ہے، بڑی اہم مجلس ہے عظمت والدین پر، تو آج ہی اس کی رسم اجرا ہوئی ہے اور آج ہی وہ چھپ کے آئی تھی، تو انشاءاللہ بہرحال آپ تک ملاقات دوسری ہوگی یا اور کسی حوالے سے پہنچاؤں گا میں۔ تو اس میں تقریر جو میں نے کی تھی بہت بڑا مجمع تھا، تا حد نظر مجمع ہی مجمع تھا۔ تو آج تو کچھ عجیب مجمع تھا کہ بڑی درگاہ، بڑی مسجد فل تھی، پورا صحن فل تھا، امام باڑہ فل تھا، سب ملا ہوا ہے نا، تو بہت بڑا مجمع تھا تقریر میں، رسم اجرا میں۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ غدیر شیعوں کے لیے روز تبسم کا نام ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں غدیر کے دن اگر مذاق نہ کریں گے تو ہم کب کریں گے؟ تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ بھیا آج مسکرانے کا دن ہے، تو دوپہر کو میری تقریر تھی نا، میں نے کہا بھائی صبح سے لے کے اب تک
جو مسکرایا نہیں ہے وہ ولایت علی کے صدقے میں مسکرا کے اپنے کو عابد بنانے کا ثواب حاصل کرے۔ یوں بھی میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مومن ہونق چہرے کا نام نہیں ہوتا، مسکراتے ہوئے چہرے کا نام ہوتا ہے۔ تو آج 18 ذی الحجہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن، خیر و خیرات کا دن، علی کی ولایت کے اعلان کا دن، جس دن کا روزہ لاکھوں روزوں کے برابر ہو، جس دن مومن کو کھانا کھلانا نبیوں اور رسولوں کے کھانے کے برابر ہو، اسے 18 ذی الحجہ روز غدیر کہتے ہیں۔ تو سن لیں 4 مصرے تو میں گفتگو کا آغاز کروں، اور اسی پر مجھے دیکھنا ہے کہ کون کتنا سبحان اللہ کہتا ہے، کون کم کہتا ہے، کون زیادہ کہتا ہے۔ بڑی چالاکی سے میں ایک ایک مومن کے چہرے کو دیکھ لوں گا۔ اگر کوئی بیچارہ واقعی چپ رہے گا تو مجھے مجموعی طور پر صلوات پڑھوا کے، تو وہ تو صلوات تو پڑھے گا نا جو چپ تھا، تو اس طرح ثواب کا بیلنس برابر کروں گا۔ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا، وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ کیا بات ہے خدا کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ آمادہ ہیں تو عرض کروں، اور ذکر ولایت علی اسی طرح سننا چاہیے۔ قابل فخر سامعین، آج جو قلب حسین صاحب کی روح وادی السلام سے آئی ہے، اور وہ ذکر ولایت علی اپنے مولا کی ولایت کا ذکر سن رہی، تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی روح کو کتنی شادمانی ہوگی۔ اس وقت ان کی روح آ گئی نا ثواب لینے کے لیے۔ آپ جو اشارے ثواب کرتے ہیں کھانا کھلا کے، سورہ ہم پڑھ کے، قرآن پڑھوا کے، تو اشارے ثواب جو کرتے ہیں تو کسی مرحوم یا مرحومہ کے جسم کو کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، ارے جسم کو کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ یہ کبھی کہتے ہیں کہ اس سورہ ہم سورہ توحید کے ثواب فلاں کے جسم تک پہنچے؟ جسم تو 5-6 مہینے میں فنا ہو جاتا ہے قبر میں، ہڈی، سر، سینہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ نفس کو کہتے ہیں کہ سورہ ہم سورہ توحید کا ثواب، یہ کھانے کا ثواب، یا قرآن کا ثواب فلاں جو ہمارا مر گیا اس کے نفس کو پہنچے؟ نہیں، پھر کسے پہنچے؟ روح کو پہنچے، اس لیے کہ روح زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کو سنوارنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ تو روح آئی ہے نا قلب حسین صاحب کی، یہ نہ کہیے گا کہ آئی ہوگی یا نہیں یا کیا، شک نہ کیجیے گا، روایات میں ہے، احادیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ جب بھی کسی مومن یا مومنہ کے لیے ایصال ثواب کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، وادی السلام سے اس کی روح اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ثواب کا بندوبست ہے۔ اچھا، اب آج 18 ذی الحجہ کو جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اگر آج ذکر ولایت علی نہ ہوگا تو کب ہوگا؟ اور آج اگر آپ موڈ میں نہیں رہیں گے تو کب رہیں گے؟ میں بہت مذاق میں رہتا ہوں 18 ذی الحجہ کو، تو مذاق میں یہ بھی بات میں نے آج کہی تھی اپنے ہاں کہ آج غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو اگر کوئی خوش نہیں ہے تو اسے پورے سال خوش رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔
جو اپنے مولا کی اعلان ولایت کی تاریخ میں خوش نہ ہو، کل خوش رہ کے کیا کرے گا؟ پرسوں رہ کے خوش کیا کرے گا؟ آج خوش رہنے کا دن ہے۔ آج 18 ذی الحجہ، بزرگان محترم، وہ محتم بالشان دن ہے کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری مطابق 21 مارچ سن 632 عیسوی بروز جمعرات 11:30 بجے دن میں 1,24,000 اصحاب کی موجودگی میں، 9 امہات المومنین کی موجودگی میں، 5 معصوموں کی موجودگی میں، 2 صدیقہ کی موجودگی میں، گجاؤں کے منبر پر رسول نے جس علی کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ 18 ذی الحجہ علی کے مولا بننے کا دن نہیں ہے، علی کے ولی بننے کا دن نہیں ہے، یہ بس ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ نہیں، سبحان اللہ، آپ کی تھوڑا سا کم ہے تو آپ کی کمی بھی نہیں ہے، میں ڈوز نہیں دے پایا، میں تشریح نہیں کر پایا، کوشش کروں۔ کیا 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو علی ولی بنائے گئے؟ نہیں، یہ اعلان ولایت ہوا۔ تو علی ولی کب سے ہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مسجد نبوی میں اصحاب سے مسجد بھری ہوئی ہے، اور مقام فخر میں، مقام شکر رب میں رسول نے کہا کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ تھکو کہ نہیں ہے نا، جاگ رہے ہیں نا؟ رات تو شاید جشن رہا ہو مگر بہت لمبا تھوڑی رہا ہو، تو دن میں تو سو لیے ہوں گے نا۔ نبی نے فرمایا مسجد نبوی میں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آدم ابھی آدم بنے ہی نہیں تھے، رسول فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا۔ ادھر نبی کا محمد عربی کا جملہ تمام ہوا، علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کنت ولی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو علی ولی کب سے ہیں؟ آدم کی خلقت سے لاکھوں برس پہلے۔ تو کوئی مسلمان ہم شیعوں سے نہ پوچھے کہ ہم نے علی ولی اللہ کلمے میں کب سے داخل کیا، آپ بتائیں نکالا کب سے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بولتے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ کہنے میں تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ ارے بھائی تکلیف کیسے ہوگی؟ اگر تکلیف ہو تو بیوی سے لڑنے میں بھی تو تکلیف ہونی چاہیے، وہ تو اس سے زیادہ بلند آواز سے ہوتی ہے نا؟ گھروں میں روزانہ جنگ جمل رہتی ہے نا، یہ اور بات ہے کہ صلح ہو جاتی ہے، اور یہی مومن اور مومنہ ہونے کی پہچان ہے۔ تو بہرحال آج خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، علی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ دیکھیں سورج دیواروں کو، چھتوں کو پاک کرتا ہے، پانی کپڑوں کو، جسموں کو پاک کرتا ہے، آگ نجس لکڑی کو پاک کرتی ہے، زمین پیر کے نجس تلوے کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ مشرک کو پاک کرتا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کافر کو پاک کرتا ہے، اور کلمہ علی ولی اللہ نسل کو پاک کرتا ہے۔ بھائی خود ہی سے صلوات تو پڑھنا چاہیے تھا، چلے پڑھیں آپ۔ بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، ولایت علی
آیت نازل ہوئی غدیر خم میں، سورہ مائدہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس اتنی آیت نازل ہوئی، میرے رسول پہنچا دو وہ جو شب معراج میں تم پر نازل کر چکا ہوں، ہے نا؟ اچھا نبی کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا، جب اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تو اب اعلان کرتے، مگر رسول کو کوئی تردد ہے، کوئی فکر ہے، کچھ خدشہ ہے۔ اللہ نے پھر بڑا تیور بھرا لہجہ استعمال کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے تبلیغ ولایت علی آج نہیں کی تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر یہ قیامت کی بات ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے، ختم مرسلین سے، صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق سے، عقل اول سے، قلم اول سے، روح اول سے، خلق اول سے، طٰہٰ و یاسین سے، مزمل و مدثر سے یہ کہے کہ تم نے یہ کام نہ کیا علی کی ولایت کے اعلان کا کام، تو گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم نے پتھر کھائے، تم نے بہت زحمتیں برداشت کی، نماز کا حکم پہنچایا، روزے کا حکم پہنچایا، حج کی بات پہنچائی، زکوٰۃ کا نصاب پہنچایا، خمس کی باتیں پہنچائیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سب کچھ پہنچایا، لیکن اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو یہی بات میں الٹ کے مسلمانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے قرآن کی تلاوت کی، جھوم جھوم کے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، لیکن علی کو اگر مولا نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اسی لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیا جو خدا نخواستہ بیمار ہو یا کمزور ہو فزیکلی طور پر، وہ تو ٹھیک ہے دھیمی صلوات پڑھے، لیکن جو چاق چوبند ہو، ہاتھ پیر دل دماغ پھیپھڑا گردہ صحیح کام کر رہا ہو، تو وہ کنجوسی کیوں کر رہا ہے صلوات پڑھنے میں؟ بھائی یہ تو جاننا چاہیے نا کہ رسول کی حدیث ہے کہ جہاں جہاں صلوات کی آواز جاتی ہے وہاں برکتیں گھیرا بنا لیتی ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ توجہ، سلامت رہے بزرگان محترم۔ تو ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور مجلس جاری ہے۔ ہم تو مذاق میں یہ اعلان کرتے ہی رہتے ہیں، اکثر میرا یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ ماشاءاللہ مجلس میں دھیرے دھیرے لوگ یوں آتے ہیں جیسے دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو لوگ آ رہے ہیں، مجمع بڑھ رہا ہے۔ مجلس تو خیر 1 گھنٹہ میں ختم ہو جائے گی، اب وہ کسی کو آدھا فضائل ملے گا، کسی کو اور کم ملے گا، کسی کو صرف مسائل ملیں گے۔ وہ بالکل وہی شعر کی سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا ہے نا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علی کی ولایت کا معاملہ یہ ہے کہ خندق میں، جنگ خندق میں جو سن 5 ہجری میں ہوئی، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ دو مومن بھی توجہ سے ہٹ کے سنے گا تو میں توجہ اسے دلا دوں گا۔ اور آپ لوگ تو خود ہی چالاک ہیں، سب سے محبت ہے، سب سے پیار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، آپ بھی جگہ ہوگا لیا کیجئے، بیچارے کا نقصان نہ ہو ذکر اہل بیت کا۔
آپ جیسے مالیات میں چاہتے ہیں روپیے پیسے میں کسی کا نقصان نہ ہو، اسی طرح فضائل اہل بیت سننے میں بھی کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو آپ تھوڑا سا آس پاس اگر کوئی سوئے تو جگہ اگا لیا کیجیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ دوستی کا تقاضا ہے، یہ وطن پرستی کا تقاضا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ہاں تو یعنی یہ کہ آپ ہی نہ خود ثواب حاصل کیجیے، آپ بھی ثواب لیجئے، اپنے پڑوسی کو کم سے کم جو پاس بیٹھا ہے فرش عزا پر وہ 1 گھنٹے ہی کے لیے پڑوسی ہے، اور آپ کو پڑوسی کا حق معلوم ہے کتنا زیادہ ہے؟ کم سے کم پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے دیجیے۔ کیا ذکر اہل بیت سننے میں اگر کوئی محروم ہو رہا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا؟ تو اسے اس نقصان کو نہ ہونے دیجیے، اور جگہ کے توجہ دلا کے آپ تھوڑی دیر اس کو سننے کا موقع دیجیے۔ جنگ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی نا، اس میں مقابل میں کون تھا پوری تفصیل نہیں پیش کروں گا، اس لیے کہ مجھے جنگ خندق نہیں پڑھنا ہے، مجھے علی کی ولایت پر گفتگو کرنا ہے۔ جنگ خندق ہوئی ہے سن 5 ہجری میں۔ خندق جس کو آپ اردو میں گڑھا کہتے ہیں، کتنا گہرا تھا، کتنا چوڑا تھا، اور کتنی محنت لگی تھی اس خندق گڑھے کو کھودنے میں، مگر اس کے باوجود بھی عمرو بن عبدود پہنچ گیا، رسول کے خیمے کے پاس نیزہ گاڑ دیا۔ تب رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہو کے جسے کتا کہہ دیں وہ کتنا بد نصیب ہوگا، اس کو کون سمجھ سکتا؟ اس نے کہا مسلمانوں دیکھیں، طنز کا بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، اتنا کمبخت اس نے طنز کیا ہے، کہا آؤ تمہارا عقیدہ ہے کہ مر جاؤ تو شہید ہو کے جنت پاؤ، اور کافر و مشرک کو مار کے مقتول بنا کے تب بھی جنت پاؤ، آؤ چاہے مجھے مار کے جنت لو، چاہے میرے ہاتھ سے مر کے جنت لو، مگر کوئی جنت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جان دے کے جو جنت ملے اس سے انہیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ابن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے مقابل میں کون جائے گا، یہ تو اونٹ کو اٹھا کے سپر بنا لیتا ہے۔ بھیا اونٹ کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ ہمتوں کو دیکھیے کتنا پست کر رہے ہیں ابن خطاب۔ یا رسول اللہ کون ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا، یہ تو اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے۔ کوئی نہیں تیار ہوا، اور جب رسول نے کہا جاؤ اس کے مقابل میں، تب علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا ارے علی تم جانے کے لیے تیار تو ہو، مگر جانتے ہو یہ عمرو ابن عبدود ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، میں علی ابن ابی طالب۔ اور فرمایا جانے محترم، اب رسول نے ایک بات اور کہہ دی کہ کون ہے جو اس کے مقابل میں جائے، جو اس کے مقابل میں جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ پھر عمر بن خطاب نے کہا علی جانے کے لیے تو تیار ہو، رسول کہہ رہے ہیں کہ جو جائے گا اس کے مقابل میں وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، تو علی اس کے مقابل میں بچ کے آؤ گے بھی، جو خلیفہ بنو گے، رسول اللہ کے جانشین بنو گے؟
عجیب قیامت کا جملہ ہمارے اور آپ کے مولا نے کہا. بڑا بدنصیب ہوگا جو مولا کے اس جملے پر چپ رہ جائے اور سبحان اللہ بھی نہ کہے. مولا علی نے عمر ابن خطاب کو خطاب کر کے کہا حیرت ہے کہ مجھے نبی کی صداقت پر اعتبار ہے اور تجھے اعتبار نہیں ہے. جب رسول نے کہہ دیا کہ جو اس کے مقابل میں جائے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، تو بے شک میں بچ کے آؤں گا اور بے شک میں اپنے رسول کا خلیفہ اور جانشین بنوں گا. حضرت علی تشریف لائے اس کے مقابل میں اور آن کر کہنے لگے حضرت علی کہ میں نے یہ سنا ہے عمرو بن عبدود. اچھا حضرت علی تو بھائی کمسن ہے نا، اور وہ 75-80 سال کا ہے اور عرب کا بڑا مشہور بہادر ہے. میں دیکھتا ہوں اگر 1-2 منٹ آپ کے جنگ خندق کا موڈ سننے کا ہوگا جو ولایت علی کے موضوع ہی سے مربوط ہے تو میں پڑھوں گا، ورنہ پھر ڈائریکٹ ولایت پا جاؤں گا اور 1 گھنٹے میں مجلس ختم ہو جائے گی. یعنی اب سے نہیں 1 گھنٹہ، میرے بیٹھنے کے بعد سے جو 1 گھنٹہ ہے نا. تو حضرت علی کہتے ہیں عمرو بن عبدود سے میں نے یہ سنا ہے عمرو بن عبدود کہ تیرے مقابل میں جو آتا ہے اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور تو مانتا ہے. عمرو بن عبدود نے کہا علی تم نے صحیح سنا. تو کہا میں ظاہر ہے کہ ایک بات پہ اگر کام چل جائے تو 3 بات میں کیوں پیش کروں. میری پہلی بات یہ ہے کہ تو میدان جنگ سے کہتے ہیں مولا علی میری ایک بات یہ ہے کہ تو ایمان لے آ، کفر چھوڑ کے ایمان لے آ. اب ایک بات دیکھتا ہوں موڑ تو بنا ہے اور اسی لیے میں پورے حوصلے سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میدان جنگ کو بھی میدان تبلیغ بنا دے اسے علی کہے. توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ اسلام لے مسلمان ہو جائے. کہ ابو طالب کے بیٹے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. کہ اچھا تو پھر ایسا کر کہ میدان جنگ ہی سے واپس چلا جائے. بڑی جلدی سے میں نے پڑھا، آپ نے بڑی جلدی سے سن لیا. مجھے نہ اتنی جلدی پڑھنا چاہیے تھا نہ آپ کو اتنی جلدی سننا چاہیے. علی نے دوسری بات کیا کہی؟ میدان جنگ سے خندق سے واپس چلا جا. کس سے کہہ رہے ہیں علی؟ جسے رسول نے یہ کہا ہے کہ یہ کل کفر ہے. علی کو کل ایمان کہا اور اس کو کل کفر کہا. بھائی جب بھیجا ہے تو یہی تو کہا ہے رسول نے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. تو عمرو بن عبدود 10% کا کافر نہیں ہے، 20, 25, 50% کا کافر نہیں ہے، 90% کا کافر نہیں ہے، 100% کا کافر ہے بزبان رسول. اس لیے کہ رسول نے اسے صرف کافر نہیں کہا ہے، کل کفر کہا ہے. تو جو کل کفر ہے علی مشورہ دے رہے ہیں واپس چلا جا، زندہ رہ، واپس چلا جا. ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو یہی مجلس کا حاصل ہے. علی جیسے ذمہ دار شریعت کا کل کفر سے یہ کہنا کہ اچھا تو پھر میدان جنگ چھوڑ کے واپس جا، تو وہ زندہ رہے گا نا، واپس چلا جائے گا تو زندہ رہے گا نا.
بزرگان محترم علی نے اسے واپس ہونے کا مشورہ دے کے یہ بتایا کہ اسلام میں کفر کی سزا قتل نہیں ہے۔ چلا ٹھیک ہے، اتنا ہی میں کام چلا رہا ہوں، ہے نا، یعنی کسی کو صرف کافر ہونے کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ نہ علی تو قتل کرتے نا، وہ تو کلے کفر تھا۔ کہا اچھا تو پھر نہ اسلام لائے گا نہ واپس جائے گا، تو پھر ایک کام یہ کر، تیسرا، اب تو مان لے گا نا وہ کہ میں ہوں پیدل، علی کہہ رہے ہیں میں ہوں پیدل، تو ہے گھوڑے پر سوار، تو گھوڑے سے اترا اور گھوڑے سے اتر کے پہلے تو وار کر، میں حملہ نہیں کروں گا۔ عمرو بن عبدود گھبرا گیا، اے میرے مد مقابل آنے والے علی ابن ابی طالب، آج تم وہ بات مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اب تک کسی نے یہ بات کہی ہی نہیں کہ پہلے تو وار کر، تم کہہ رہے ہو۔ بہت بڑا بہادر تھا وہ، جب گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنے گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ ڈالے، شجاعت کے غرور میں چاروں پیر کاٹے۔ علی جب مد مقابل میں آئے ہیں تو علی نے عمرو بن عبدود کا سر کاٹا تھا نا، مگر بہت بعد میں، پہلے کیا کیا تھا؟ عمرو بن عبدود کے پیر کاٹے۔ سبحان اللہ، میں شاید لے سکوں سب سے، پہلے پیر کاٹے۔ مجھے یہ بتائیے کہ علی نے نہ جانے کتنے ہزار لوگوں کو قتل کیا، کسی کا پیر کاٹا؟ مرحب کا پیر کاٹا، انتر کا پیر کاٹا، حارث کا پیر کاٹا، جنگ بدر میں عتبہ عتیبہ شیبہ کا پیر کاٹا، نہ جانے کتنے لوگوں کو صفین میں علی نے مارا، پیر کاٹا، نہروان میں کتنے لوگوں کو علی نے مارا، پیر کاٹا، خیبر میں مرحب کو تو بعد میں مارا، پہلے اس کے بھائی انتر کو اور حارث کو مارا، علی نے پیر کاٹا۔ یہ پہلا کیس علی کا ہے اسلامی جنگوں میں کہ علی نے عمرو بن عبدود کا پہلے پیر کاٹا ہے، بعد میں سر کاٹا ہے۔ مولا آپ تو ہمیشہ سر کاٹتے رہے، آج اپنے مد مقابل آنے والے کے دونوں پیر کیوں کاٹے ہیں؟ علی جواب دیں گے کہ اس نے گھوڑے سے اترتے ہوئے غرور شجاعت میں بلا وجہ اپنے بے زبان گھوڑے کے پیر کاٹے۔ تو علی قیامت تک یہی بتانا چاہتا ہے کہ ظلم کی سزا فوراً ملتی ہے، کفر کی سزا بعد میں ملتی ہے۔ تو علی نے تو بھیا علی نے سر کاٹا نا عمرو بن عبدود کا، بڑی نازک جنگ تھی جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ اگر کوئی فتح خندق کی خبر انہیں سنائے گا تو جو بھی سنائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اب کچھ لوگ تو پیڑ کی اونچائی پر چڑھ گئے کہ دیکھیں جیسے ہی مرحب عمرو بن عبدود کا سر کٹے ہم دوڑ کے آئیں اور رسول سے کہیں یا رسول اللہ خندق فتح ہو گئی اور عمرو بن عبدود کا سر علی نے کاٹا۔ کوئی کسی گھر کی چھت پر کھڑا ہو گیا، بہت بڑا مجمع تھا، بڑی دیر میں جو تھے لوگوں نے دیکھا کہ علی مرحب عمرو بن عبدود کا سر لے کے رسول کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹائم لگے گا نا، تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے، یا رسول اللہ ابھی خندق فتح ہو گئی اور عمرو بن عبدود کا سر علی نے کاٹا۔ کب تم نے بڑی دیر میں اطلاع دی، تم سے پہلے سلمان فارسی مجھے بتا چکے کہ خندق فتح ہو گئی۔ ایک جملہ عرض کرے مہدی حسن وائی جلال پوری کہ اگر کسی کو بہت آسان
نسخہ جنت کا بتا دیا جائے، لیکن بغض علی کی وجہ سے اس کی قسمت میں جنت نہ ہو تو آسان نسخہ بھی کام نہیں آئے گا۔ بھائی اس سے زیادہ آسان نسخہ کوئی ہوگا کہ عمرو بن عبدود کے مارے جانے کی خبر دینا ہے رسول کو اور جنت واجب ہو جائے؟ اس لیے کہ رسول کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی نا، جب کہا ہے تو جنت ملے گی، مگر سلمان فارسی سب سے پہلے بتا چکے۔ تو مختلف دعوت ذوالعشیرہ میں، خندق میں، خیبر میں علی اشارہ فرماتے رہے اپنے بعد علی کے وسیع خلیفہ جانشین ہونے کا، اور آج 18 ذی الحجہ وہ محتم بالشان دن ہے کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان یوں ہوا کہ رسول سے اللہ نے کہا میرے رسول وہ پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ پہنچاؤ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ اب تو ڈر کے رسول کو فوراً اعلان کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے تیسرا ٹکڑا آیت کا نازل کیا غدیر میں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں لوگوں کے شر سے تمہیں بچاؤں گا میرے رسول۔ چونکہ بھائی اللہ سے زیادہ نیتوں کا عالم کون ہوگا، ارادوں کا عالم کون ہوگا؟ پروردگار عالم نے رسول کی نیت کو سمجھا کہ میرا حبیب کچھ خوف زدہ ہے۔ کس سے خوف زدہ؟ کیا غدیر میں یہودی تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، مشرک تھے، مجوسی تھے؟ کون تھے؟ سب مسلمان تھے، سب تازہ تازہ غلاف کعبہ چوم کے آئے تھے، حجر اسود کا بوسہ لے کے آئے تھے، طواف کر کے آئے تھے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے آئے تھے۔ ان سے ڈر رہے ہیں رسول اللہ، ان حاجیوں سے، ان اصحاب سے جو 1,24,000 کی تعداد میں، اور خدا کو کھلم کھلا کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب میں لوگوں کے شر سے تمہیں بچاؤں گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ آیت تو نازل کرنا چاہیے تھا مکے میں، جب تنہا ابو طالب تھے، تب خدا کہتا اے میرے حبیب تم میری وحدانیت کا اعلان کرو، واللہ یعصمک من الناس، میں یہ کفار مشرکین جو ہیں ان کے شر سے تمہیں بچاؤں گا۔ مکے میں یہ وعدہ نہیں کیا اللہ نے، غدیر خم میں وعدہ کر رہا ہے۔ تو اب ہر ایک مسلمان تسلیم کرے کہ مکے میں تو صرف ابو طالب ہیں جو رسول کے سینہ سپر ہے، تو 1,24,000 اصحاب کا وزن ایمان ایک طرف اور ابو طالب کا وزن ایمان ایک طرف۔ آج یہاں دسترخوان لگا تھا کہ نہیں مومنین کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگے کہ کیوں بھائی، قصبرہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہے اپنے پروگراموں میں اور اپنی خصوصیات میں، اور ہمارے سال کے 3 ہی تو دسترخوان ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ ایک غدیر کا دسترخوان، ایک 22 رجب اس کو کونڈا کہتے ہیں جسے نظر امام صادق کہتے ہیں، وہ دسترخوان، ایک 22 جمادی الثانی کا دسترخوان، دسترخوان امام حسن، یہ 3 دسترخوان ہیں۔ میں پڑھوں کہ مصائب پڑھوں، ذرا سمجھ چیک تو کر لوں، اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی بات ہے، اور بڑی بات تبھی میں پڑھوں گا کہ جب دیکھوں گا کہ آپ اچھی طرح سننے کے لیے اب تک آمادہ ہیں۔ تو ایک ذرا صلوات سے میں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ سے بے تکلفی ہے، میں معافی چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، یہ صلوات غدیری تو نہیں ہے نا؟ آج 18 ذی الحجہ ہے، غدیری صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔
ہمارے سال کے جو بڑے دسترخوان ہیں، چھوٹے دسترخوان بھی ہیں مگر بڑے دسترخوان کی بات میں کر رہا ہوں، ایک 18 ذی الحجہ والا دسترخوان آج کا، ایک 22 رجب کا جسے ہم کوڈا کہتے ہیں، نظر امام صادق وہ دسترخوان، اور تیسرا 22 جمادی الثانیہ کو دسترخوان امام حسن۔ یہ تینوں دسترخوان کے جو دن ہیں وہ اتفاق سے بڑے عجیب بن گئے۔ 18 ذی الحجہ کو قتل عثمان ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے قتل کا دن، اور میں نے یوٹیوب پر واٹس ایپ پر بہت دیکھا کہ صاحب یہ شیعہ جو ہیں ہمارے خلیفہ کے قتل کی خوشی میں غدیر مناتے ہیں۔ تو ایک تو آج 18 ذی الحجہ قتل عثمان کی تاریخ ہے جو ہمارا بڑا دسترخوان آج ہوتا ہے، ایک 22 رجب کا دسترخوان ہے، وہ مرگ معاویہ کا دن ہے، معاویہ کا انتقال ہوا تھا، تو یہ تو طے ہے، یہ طے ہے 18 ذی الحجہ قتل عثمان کی تاریخ ہے، 22 رجب مرگ معاویہ کی تاریخ ہے، اور وہ جو 22 جمادی الثانی ہے امام حسن کا دسترخوان، اس دن مرگ ابو بکر ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا انتقال ہوا تھا 22 جمادی الثانی کو۔ تو اب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار 18 ذی الحجہ کو قتل عثمان کی خوشی میں دسترخوان لگاتے یا خوشی مناتے، یا 22 جمادی الثانی کو مرگ ابو بکر کی خوشی میں دسترخوان سجاتے ہیں، یا 22 رجب کو مرگ معاویہ کی خوشی میں ہم دسترخوان سجاتے ہیں۔ بھیا ہم شیعوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ آپ کے بڑے مرنے والوں کی خوشی میں ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ 22 رجب کا جو دسترخوان ہے وہ مرگ معاویہ کی خوشی میں ہے۔ معاویہ مرا ہے 22 رجب سن 60 ہجری کو، امام حسن کا جو امام جعفر صادق کا جو دسترخوان ہے کوڈا وہ رائج ہوا ہے 120 ہجری میں۔ معاویہ کے مرنے کے 60 سال بعد ایک مرد مومن کا کام نہیں ہو رہا تھا، امام صادق نے دعا کی، وہ کام فوراً ہو گیا، تو اس نے جس دن پورے مومنین نے مسلمین مدینہ کو کھانا کھلایا وہ 22 رجب کی تاریخ تھی، تبھی سے امام صادق کے نظر اور کوڈے کا رواج ہو گیا۔ تو اب بزرگان محترم پھر مہدی حسن وائس جلال پوری یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم 18 ذی الحجہ کو جب سب سے بڑا دسترخوان سجاتے ہیں وہ قتل عثمان کی خوشی میں نہیں، 22 رجب کا جو دسترخوان ہے وہ مرگ معاویہ کی خوشی میں نہیں، 22 جمادی الثانی کا جو دسترخوان ہے وہ ابو بکر کے مرنے کی خوشی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری خوشیاں ذاتی ہیں جس دن ہم یہ دسترخوان سجاتے ہیں۔ یہ ہمارے 3 بڑے دسترخوان ہے، مگر ہم کیا کریں؟ ہمیں بڑا تعجب ہے کہ جس دن ہمارے 3 بڑے بڑے دسترخوان ہیں اسی دن آپ کے 3 بڑے بڑے کیوں مر گئے؟ بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، بس مجلس ظاہر ہے کہ 9 بجے بیٹھا ہوں، 10 بجے ختم ہو جائے گی۔ اب بڑا لوڈ ہے مجالس کا، بڑی کثرت سے مجلسیں پڑھنا پڑتی ہیں تو بہت مینٹین کرنا پڑتا ہے باڈی کو، دماغ کو، شوگر کو، بلڈ پریشر کو۔ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں میرے ساتھ، اور ہم بھی دعا دیتے ہیں کہ پروردگار ان سب کو بحق محمد والے محمد علیہ السلام سلامت رکھ اور صحت و عافیت سے رکھ۔ غدیر کے بھلا دینے کے رد عمل کا نام ہے کربلا۔ اگر غدیر کو یاد رکھا ہوتا
مسلمانوں نے تو رسول کی شہادت کے بعد حضرت علی کو حاکم مانا ہوتا، ان کے بعد امام حسن کو، ان کے بعد امام حسین کو، ان کے بعد امام زین العابدین کو۔ مگر رسول کی رحلت کے بعد امت نے علی کو چھوڑ دیا، سقیفہ میں چلے گئے، اور اسلام کے مسلمانوں میں دو سلسلے چلے، ایک سقیفائی اسلام، ایک غدیری اسلام۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم غدیری اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بھی اپنا لیے ہوتے تو آج کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، زہرا کا لال کربلا کے پن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہ ہوتا۔ حسین کتنی مظلومیت سے شہید ہوئے، چونکہ خدائے سخن کی روح کربلا میں تھی، میر انیس کی روح تو آدم سے پہلے خلق ہو چکی ہے نا۔ یہ آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی روح 2025 میں تھوڑی خلق ہوئی، آدم کے پہلے خلق ہوئی، لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ 2026 میں جو لوگ پیدا ہوں گے بچے، تو کیا روح بھی تھوڑی پیدا ہو؟ روح آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے خلق ہو چکی ہے۔ اب جسم خلق ہوتے ہیں، روح نہیں۔ تو خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ کی روح جو خلق ہو چکی تھی، وہ کربلا کا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ تعجب نہ کریں، یہ بات سمجھ لیں کہ آنکھ نہیں دیکھتی، روح دیکھتی، کان نہیں سنتا، روح سنتی، زبان نہیں بولتی، روح بولتی۔ اس لیے جب روح نکل جاتی ہے، اب کان کیوں نہیں سنتا، اب آنکھ کیوں نہیں دیکھتی، اب زبان کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے کہ بولنے والی چیز جو تھی وہ زبان تھی، دیکھنے والی چیز تھی وہ روح تھی۔ آنکھ ایک ذریعہ ہے بس، کان ایک آلہ ہے سننے کا بس، زبان ایک آلہ ہے بولنے کا، ورنہ بولتی روح ہے، دیکھتی روح ہے، سنتی روح ہے۔ تو میر انیس کی روح کربلا میں تھی، اور جو بھی قیامت کا منظر روح انیس نے دیکھا وہ سب نقل کیا، ایک ایک پہلو کا۔ مثلا حسین سب سے رخصت ہو کے خیمے کے باہر کھڑے، روح انیس یہ منظر دیکھ رہے۔ کیا خدائے سخن میر انیس کے علاوہ کسی نے اپنے مرثیے میں وہ درد پیدا کیا، وہ تڑپ پیدا کی، وہ کیفیت پیدا کی جو روح کے انیس کے مرثیوں میں؟ کہتے ہیں حسین کی رخصت کے وقت عجیب درد بھرے الفاظ ہیں مرثیے کے اس بند میں۔ کہتے ہیں کہ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ پورا میں پڑھ دوں۔ حسین جب کی چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو، سکینہ جھال رہی تھی عبا کے دامن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ میر انیس نے کلیئر کیا، اب کون سوار کرتا؟ اسی لیے جب خیمے کے باہر رخصت ہو کے آئے ہیں نا، تو کبھی فرات کا رخ کیا، عباس
غریب بھیا کو سوار نہ کرو گے؟ کبھی مقتل کا رخ کیا حسین نے، بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ بوڑھے باپ کو آ کے سوار کر، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ زینب نے سوار کیا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو، اس گھوڑے کا نام تھا مرتجس۔ جب سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ اب خیمہ گاہ سے چل کے مقتل میں آئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، مگر گھوڑا ہے کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے اسپ وفادار کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہا، اے اسپ وفادار، اب اس کے بعد تجھے حسین زحمت نہیں دے گا۔ یہ آواز حسین کی سن کے رہوار نے اپنی گردن جھکائی۔ اب جو رہوار نے گردن جھکائی تو حسین نے بھی جھک کے دیکھا تو دیکھا سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا، بابا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ مقتل میں، اس لیے کہ جو گیا ہے وہ بچ کے واپس نہیں آیا۔ حسین نے کہا، بیٹی سکینہ پیاسی ہے نا؟ بابا پیاسی تو بہت ہو۔ تو کہا، جانے دے، شاید پانی کا کوئی انتظام ہو جائے۔ کہ نہ جاؤ بابا میری خاطر پانی لینے کے لیے، میں پیاس کا شکوہ نہیں کروں گی بابا، مگر پانی لینے کے لیے میری خاطر نہ جاؤ، اس لیے کہ میرا چچا بھی یہی کہہ کے گیا تھا، مگر دریا سے واپس نہ آیا۔ مگر حسین نے خاموشی سے کچھ کہا، یعنی وعدے کو پورا کرنے کی بات کہی۔ اب بیٹی کہتی ہے، اب سکینہ کہتی ہے، بابا جاؤ خوشی سے جاؤ، اب سکینہ نہیں روکے گی، مگر میرے اچھے بابا مقتل میں جانے سے پہلے ذرا گھوڑے سے اتر آؤ۔ حسین گھوڑے سے اتر گئے۔ کہا، بابا بیٹی کی خاطر گھوڑے سے اترے ہو تو ذرا بیٹھ بھی جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے۔ کہا، بابا جب بیٹھ گئے ہو تو ذرا جلتی زمین پر لیٹ جاؤ۔ جلتی زمین پر لیٹ جانا معمولی بات نہ تھی، مگر حسین لیٹ گئے بیٹی کے لیے۔ سکینہ نے پھر ننھے ننھے ہاتھ جوڑے۔ بابا بیٹی کی خاطر لیٹے ہو تو آخری بار سینے سے لگا لو۔ عزادارو، حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ جتنی دیر حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا، حسین سمجھاتے رہے، کہتے رہے، بیٹی میری شہادت کے بعد کانوں سے بندے چھینے جائیں گے، صبر کرنا بیٹی، میری شہادت کے بعد پشپ تازیانے لگیں گے، صبر کرنا میری لاڈلی، اے میری بچی تو یتیم ہو جائے گی، اس کا احساس نہ کرنا۔ 4 سال کی ننھی عمر میں سکینہ نے پہلی مرتبہ جب کربلا کے بن میں اپنے بابا کی زبان سے لفظ یتیم سنا تو تڑپ گئی سکینہ۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ خدائے سخن میر انیس نے سکینہ کے اس سوال کو اور حسین کے جواب کو اپنے مرثیے میں یوں لکھا کہ کہتے ہیں، حسین پوچھو نہ بیٹی کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، پوچھو نہ بیٹی کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اے میری بچی جب شمر تماچے مارے گا تب جانو گی کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ اے میری سکینہ جب شمر تمہارے پشپ تازیانے لگائے گا تب جانو گی بیٹی کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ اے بیٹی وقت تنگ رہ گیا ہے، بچپن کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اے بیٹی خیمے میں واپس جاؤ، مجھے مقتل میں جانے دو۔ ہاں بابا تم مقتل میں جاؤ،
میں خیمے کی طرف جا رہی ہوں۔ حسین چند گام مقتل کی طرف بڑھے، سکینہ خیمے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ آواز دی، بابا ایک بات اور پوچھنا ہے۔ حسین نے رہوار کو روکا، بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے ہمیشہ آپ کے سینے پر نیند آتی تھی، اب جو شام غریمہ آئے گی میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ اے میری بچی آج رات سے طریقہ بدل جائے گا، اصغر میرے پاس جنگل میں سوئے گا، تو ماں کے پاس سونا۔ کہا بابا ماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے۔ کہا نہیں اصغر میرے پاس سوئے گا، تو ماں کے پاس سونا۔ اچھا بابا جاؤ، بیٹی خدا حافظ کہہ رہی ہے، مگر ایک فیصلہ سکینہ کا سنتے جاؤ بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات میں مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ ولایت علی اور فرشیزہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر اہل بیت کرتے رہنے کے لیے محرم قریب ہے، تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، صاحب بیاض اور ذاکرین کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ قلب حسین مرحوم جن کی برسی کی اور پہلی مجلس سے برسی کی، ان کے درجات کو بہت بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو زیادہ زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ سید قلب حسین ابن یعقوب حسین کی روح کو